منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں. صدا یسدو یہ میں عرض کر چکا ہوں رکنے کے معنی میں بھی ہے روکنے کے معنی میں بھی. فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیہم تو پھر کیسے جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اپنے کرتوت کی وجہ سے. اب جب چیختے چلایا ہے عمر نے یہ کر دیا, وہ تو مقدمہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف, لیکن یہاں یہ ہے کہ فکیف اذا اصابتهم مصیبت بما قدمت ایدیہم ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جو مصیبت آ گئی. ثم جاؤکا پھر وہ آپ کے پاس آئے, یحلفون باللہ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے, ان اردنا الا احسانا و توفیقا ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے, موافقت چاہتے تھے, راضی نامہ چاہتے تھے, اس لیے عمر کے پاس گئے تھے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے. فاعرض عنہم تو اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیجئے, وعظہم اور ان کو ذرا نصیحت کیجئے, ڈانٹیے ڈپٹیے. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اس آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بری قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے, توثیق آ گئی ہے, اور کہتے ہی ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے, پھر حق و باطل میں فرق کر دینے والا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اب ایک بات نوٹ کر لیجئے, منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں وہ 3 عنوانات کے تحت ہے. منافقوں پہ نماز بھاری نہیں تھی, روزہ بھاری نہیں تھا, 3 چیزیں بھاری تھیں. ایک رسول کی اطاعت, اور یہ بڑی نفسیاتی بات ہے, رسول انسان ہے. ہم جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ان کے سامنے انسان موجود تھا, اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں, اس کے بھی 2 پاؤں ہیں, اس کی 2 آنکھیں ہیں. انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے, جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے. امیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کون سا ہے؟ بڑا مشکل کام. اپنی رائے کو پیچھے ڈالیں تو امیر کی رائے پر چلیں. ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محمد ابن عبداللہ تو ہیں جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن حقیقتاً میں جو ایمان لایا ہوں وہ محمد رسول اللہ پر لایا ہوں کہ اللہ کے رسول ہے. تب تو بات ہو جائے, لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا یا کمزور تھا, ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی, بڑی کٹھن تھی. یہ بعض مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں سورت نازل ہو جاتی, کیوں نہیں آیت نازل ہو جاتی. اور سورہ محمد اسی انداز میں نازل ہوئی ہے کہ پھر اللہ نے کہا اچھا لو پھر یہ آیت ہم نازل کر دیتے ہیں قتال کی. وہ یہ کہتے تھے یہ محمد نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا. دوسری چیز جو کٹھن تھی وہ تو کٹھن ہے قتال, اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا, خطرہ ہے, مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز. اور تیسری چیز ہجرت. اب ہجرت میں منافقین مدینہ نہیں, منافق جو اور تھے گردا گرد کے اور مکے میں جو تھے ان کا ذکر آئے گا اب آگے. گھر بار چھوڑ کر خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں. اب سب سے پہلے اطاعت رسول, اس کی کیا اہمیت ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, تو ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اور اگر انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تھا, انفسہم جاؤ کا اگر وہ آتے اے نبی آپ کے پاس, فاستغفروا اللہ اور اللہ سے بھی استغفار کرتے, واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ سے, وجدوا اللہ توابا رحیما تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے. فلا وربک لا یؤمنون تو نہیں تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے, حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائے. کوئی چوائس نہیں ہے, جو بھی جھگڑا ہے, جو اختلاف ہے, جو بھی مسئلہ ہے, اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہے. یہ انداز دیکھیے, اس کا جلال دیکھیے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں. اگر قبول بھی کر لیا
لیکن کدورت کے ساتھ کیا، دل میں تنگی کے ساتھ کیا، تب بھی مومن نہیں ہے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کرے جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ منافقین پر جو سب سے زیادہ بھاری تین چیزیں تھیں، ان میں سے سب سے پہلی، اور عام طور پر اس کا صحیح اندازہ لوگوں کو نہیں ہے، وہ ہے اطاعت رسول۔ اللہ کی اطاعت وہ ایک کتاب کی اطاعت ہے۔ اللہ خود کوئی مشخص شخصیت کی حیثیت سے ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، بالغیب ہے۔ ہمارے لیے رسول کی اطاعت بھی اس وقت اسی درجے میں ہے۔ رسول شخصاً ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے حضور صرف ایک انسٹیٹیوشن نہیں تھے، ایک شخص بھی تھے، اور وہاں کے لوگوں کے رشتے بھی تھے حضور کے ساتھ۔ کوئی حضور کا خسر ہے، خسر باپ کی جگہ ہوتا ہے، کوئی حضور کا داماد ہے، کوئی حضور کی بیوی ہے، رشتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے یہ بھی بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ فرق کر سکیں کہ کس وقت ہمارا کیا معاملہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ بحیثیت رسول ہو، اور کس وقت ایک شوہر کی حیثیت سے، یا ایک داماد کی حیثیت سے، یا ایک بھتیجے کی حیثیت سے، حضرت حمزہ کے جو بھتیجے ہیں۔ تو یہ تو معاملہ تھا مومنین صادقین کا، لیکن منافقین کا اس سے بڑھ کر معاملہ یہ تھا کہ ایک انسان کی اطاعت ہم کیوں کریں؟ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو فتنہ انکار سنت اور انکار حدیث کی اصل جڑ اور بنیاد ہے۔ اباح کرتی ہے طبیعت، جیسے کہ ان عورت کی طبیعت اباح کرتی ہے کہ شوہر کی تابع داری کیوں کرے، آخر وہ بھی مکمل ہیومن بینگ ہے، مکمل انسان ہے، اس کے احساسات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے کہ اس کو ریکنسائل کر سکیں۔ اسی طرح انسان کی اطاعت کرے، یہ بھی در حقیقت اس کو تسلیم کرنا، ذہناً ریکنسائل کرنا آسان نہیں۔ اور یہ چیز ظاہر بات ہے کہ جن کے دل میں یقین کھب جاتا تھا ان کے لیے آسان ہو جاتی تھی، جن کے دلوں میں یقین کی کمی تھی وہ پھر قدم قدم پر ناکنگ کرتی تھی، ان کی گاڑی چل نہیں پاتے تھے۔ اب فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ قتل کرو اپنے آپ کو، أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ یا نکلو اپنے گھروں سے، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ نہ کرتے یہ کام ان میں سے مگر سوائے چند کے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ اور اگر وہ کرتے جس چیز کی کہ ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور ان کی ثبات ایمان اور ثبات قلب اسی کے اندر ہوتی ہے۔ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ اس میں اکثر حضرات نے تو اس کو جو الفاظ ہیں ظاہری انہی پر محمول کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اگر اللہ حکم دے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، خودکشی کرو، تو ہمیں کرنی ہوگی، اگر اللہ ہمیں حکم دے اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو نکلنا ہوگا۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے جو تاریخ بنی اسرائیل میں ہم دیکھ آئے ہیں، وہاں یہ تھا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی ان کو جو مرتد ہونے کی سزا دی گئی تھی اس کے لیے الفاظ یہی آئے تھے، أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قتل کرو اپنے آپ کو۔ مراد یہ ہے کہ تم اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو شاید چونکہ منافقین کا معاملہ چل رہا ہے، اور منافقین کے ساتھ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خاندان والے، رشتہ دار
ان کے گھرانے والے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے حمایت کے اندر. تو یہاں بتا